راوی کنارے اردو آڈیو بک آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہے مشہور زمانہ ڈیل کارنیگی کی کتاب ہاؤ ٹو اسٹاپ ورینگ اینڈ اسٹارٹ لیونگ کا اردو ترجمہ۔ یہ کتاب 16 طریقوں سے آپ کی مدد کرتی ہے۔ نمبر 1، آپ کو متعدد عملی اور آزمودہ اصول پیش کرتی ہے جن کے ذریعے آپ اپنی پریشانیوں اور تفکرات کے مسائل حل کر سکتے ہیں۔ نمبر 2، آپ کو ایسے طریقے بتاتی ہے جن سے آپ اپنی کاروباری پریشانیوں میں فی الفور 50% تک تخفیف کر سکتے ہیں۔ نمبر 3، 7 طریقوں سے ایسا ذہنی رویہ اختیار کرنے میں آپ کی مدد کرتی ہے جس سے آپ سکون اور راحت حاصل کر سکتے ہیں۔ نمبر 4، مالی پریشانیوں سے نجات پانے کے تراکیب و اصول بتاتی ہے۔ نمبر 5، ایک ایسے قانون کی وضاحت کرتی ہے جس سے آپ اپنی بہت سی پریشانیاں اور فکریں دور کر سکتے ہیں۔ نمبر 6، آپ کو تنقید اور نکتہ چینی سے فائدہ اٹھانے کی ترکیب سکھاتی ہے۔ نمبر 7، ایسے اصول اور طریقے پیش کرتی ہے جن پر عمل کر کے خانہ داری کا کام کاج کرنے والی خواتین تکان اور سستی سے محفوظ رہ سکتی ہیں اور اپنی صحت اور شباب کو برقرار رکھ سکتی ہیں۔ نمبر 8، ایسی 4 عملی عادتیں اختیار کرنے میں مدد دیتی ہے جو تکان، پریشانی اور غم کو دور کرنے میں معاون ثابت ہوتی ہیں۔ نمبر 9، ایک ایسی ترکیب بتاتی ہے جس سے آپ اپنی کاروباری زندگی کی معیاد میں روزانہ 1 گھنٹے کا اضافہ کر سکتے ہیں۔ نمبر 10، آپ کے جذباتی توازن کو درہم برہم ہونے سے روکنے کا طریقہ بتاتی ہے۔ نمبر 11، روزمرہ کی زندگی سے ایسے 20 مرد عورتوں کی کہانیاں پیش کی گئی ہیں جو خود اپنی زبانی یہ بتاتے ہیں کہ وہ اپنی پریشانیوں اور فکروں پر کیسے غالب آئے اور نئے سرے سے زندگی کا آغاز کیا۔ نمبر 12، عملی نفسیات کے مشہور ماہر ڈاکٹر ایلفرڈ ایڈلر کا نسخہ بیان کیا گیا ہے جس سے 14 دن کے اندر مالی خلیہ کا علاج ہو سکتا ہے۔ نمبر 13، مشہور عالم طبیب سر ولیم آسکر کے 21 الفاظ پیش کیے گئے ہیں جو پریشانیوں اور غموں کو دور کرنے میں بے حد معاون ثابت ہوئے ہیں۔ نمبر 14، ایئر کنڈیشننگ کی صنعت کی داغ بیل ڈالنے اور اس کو فروغ دینے والے امریکہ کے مشہور انجینئر ولیس کیریئر کے 3 بنیادی طلسماتی اصول درج کیے گئے ہیں جن کے ذریعے وہ اپنی پریشانیوں اور فکروں پر غالب آتے ہیں۔ نمبر 15، عملی نفسیات کے بانی اور امریکہ کے مشہور فلسفی ولیم جیمز کا تمام غموں کا واحد علاج بتاتی ہے۔ نمبر 16، یہ کتاب آپ کو بتاتی ہے کہ آرتھر ہیزلز برگر، ناشر نیو یارک ٹائمز، ہربرٹ ہاکنز، سابق ڈین کولمبیا یونیورسٹی، آڈنے ٹیڈ، چیئرمین بورڈ آف ہائر ایجوکیشن نیو یارک شہر، جیک ڈیمسی، کونی میک، راجر بیسن، امیر البحر بیارڈ، ہنری فورڈ، سی پینی اور جان ڈی راک فیلر جیسے مشہور لوگوں نے اپنی پریشانیوں اور فکروں سے کیسے نجات پائی۔ پریشان ہونا چھوڑیے، جینا شروع کیجیے۔ مصنف ڈیل کارنیگی، مترجم شاہد حمید۔ یہ کتاب کیسے لکھی گئی اور کیوں؟ آج سے 35 سال قبل میں نیو یارک کے انتہائی بدقسمت، پریشان اور غمگین نوجوانوں کی صف میں شامل تھا۔ اپنا پیٹ بھرنے کے لیے میں ٹرک بیچنے کا دھندا کیا کرتا تھا، لیکن میں اتنا بھی نہیں جانتا تھا کہ موٹر ٹرک چلتا کیسے ہے، اور نہ کبھی میرے دل میں یہ معلوم کرنے کی خواہش پیدا ہوئی، کیونکہ مجھے اپنے ذریعہ معاش سے نفرت تھی۔ میں نے ویسٹ 5th اسٹریٹ میں ایک سستے کرائے والا کمرہ لے رکھا تھا اور کام کاج سے فارغ ہونے کے بعد اسی میں آ کر لیٹ رہتا تھا۔ مجھے اس کمرے سے نفرت تھی، میں اس کی ہر چیز سے دور بھاگنا چاہتا تھا جہاں اتنے کیڑے اور چیونٹیاں تھیں۔ مجھے اب تک یاد ہے کہ جب میں صبح کے وقت اپنے کپڑے کھونٹی سے اتارتا تو ان سے بھی کیڑے اور چیونٹیاں ہی نکلتے، اور جس طرف دھیان پلٹتا کیڑے ہی کیڑے دکھائی دیتے تھے۔
سستے اور غلیظ ہوٹلوں میں کھانا کھاتا تھا، مجھے ان سے بھی نفرت تھی، کیونکہ ایک تو یہاں سے کھانا کھا کر اکثر بیمار رہتا تھا، اور پھر یہاں بھی کیڑوں کی کمی نہ تھی۔ دن بھر خون پسینہ ایک کرنے کے بعد جب شام کے وقت اپنے خاموش اور ویران کمرے میں داخل ہوتا تو ہر طرف اداسی اور بے کیفی محیط ہوتی، سر چکرانے لگتا، مایوسی، تلخی، فکر و پریشانی کے جذبات دماغ میں ہلچل پیدا کر دیتے اور طبیعت ہر وقت بغاوت پر آمادہ رہتی۔ یوں معلوم ہوتا تھا کہ زمانہ طالب علمی میں حسین اور خوشگوار زندگی کے متعلق جو دلچسپ اور پر لطف خواب دیکھا کرتا تھا، ان کی بھیانک اور ڈرانی تعبیر نے اپنے خوفناک منجوں میں اسیر کر لیا ہے۔ سوچتا تھا، کیا زندگی اسی کا نام ہے؟ کیا یہی مارکہ حیات ہے جسے سر کرنے کے لیے میں اس قدر بے قرار رہتا تھا؟ کیا ہمیشہ یہی لیل و نہار رہیں گے؟ کیا میری تقدیر اسی ذلیل پیشے، انہی کیڑوں مکوڑوں اور دھندلے مستقبل کے لیے بنی ہے؟ طالب علمی کے زمانے میں نے مطالعہ اور تصنیف و تالیف کے بڑے بڑے منصوبے سوچے تھے، لیکن اب ان کی تکمیل کے لیے نہ تو مجھے فرصت ملتی تھی، نہ سکون و اطمینان میسر تھا۔ میں جانتا تھا کہ اگر میں اس پیشے کو ترک کر دوں جس سے مجھے نفرت ہے تو فائدہ ہی فائدہ ہے۔ مجھے دولت کمانے کی ہوس نہیں تھی، لیکن زندگی سے لطف اندوز ہونے کی آرزو ضرور تھی۔ میں تذبذب اور ہچکچاہٹ کی اس آخری حد پر آ گیا تھا جہاں پہنچ کر ہر نوجوان کو عملی زندگی کی جد و جہد میں حصہ لینے کے لیے ایک قطعی اور آخری فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ میں نے فیصلہ کر لیا، اور اس فیصلے نے میری زندگی کو یکسر پلٹ دیا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ زندگی کے 35 سال نہایت اطمینان اور سکون سے بسر ہوئے ہیں، اور مجھے ایسی روحانی مسرت حاصل رہی ہے جو کبھی میرے وہم و گماں میں بھی نہیں تھی۔ میرا فیصلہ یہ تھا کہ جس پیشے سے مجھے نفرت ہے میں اس سے دستکش ہوتا ہوں۔ میں نے مسوری میں دارالبرگ کے اسٹیٹ ٹیچرز کالج میں 4 سال تک معلمی کی تعلیم پائی ہے۔ میں شبینہ اسکولوں میں بالغوں کو پڑھایا کروں گا، اور اس سے جو آمدنی ہوگی اس سے اپنا گزارا چلاؤں گا۔ پھر مجھے کتابیں پڑھنے، لیکچر تیار کرنے اور ناول اور کہانیاں لکھنے کے لیے بھی وقت مل جائے گا۔ آئندہ میرا مسلک یہ ہوگا، زندہ رہنے کے لیے لکھو اور لکھنے کے لیے زندہ رہو۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ رات میں بالغوں کو کون سا مضمون پڑھایا کروں۔ میں نے اپنی تعلیم پر غور کیا اور اپنے علم اور معلومات کا جائزہ لیا۔ مجھے احساس ہوا کہ جس چیز نے کاروباری فرائض اور دنیاوی اشغال میں مجھے سب سے زیادہ فائدہ پہنچایا ہے، فن تقریر میں میرا ملکہ اور تجربہ ہے۔ اسی چیز نے میرے اندر جھجک اور عدم اعتماد کی جگہ جرأت اور خود اعتمادی پیدا کر دی تھی، اور یہ دونوں صفات نہایت کارآمد اور ضروری ہیں۔ دوسروں سے تعلقات استوار کرنے اور رابطہ پیدا کرنے میں یہ مفید ہی ثابت نہیں ہوتی بلکہ ناگزیر بھی ہیں۔ انہی کی بدولت مجھے یہ بھی معلوم ہوا کہ قیادت اسی کے قدم چومتی ہے جو بے دھڑک اپنے خیالات کا اظہار کر سکتا ہے۔ میں نے کولمبیا یونیورسٹی اور نیو یارک یونیورسٹی میں رات کو فن تقریر پڑھانے کی درخواستیں بھیجیں، لیکن ان دونوں یونیورسٹیوں نے میری درخواست کو درخو اتنا نہ سمجھا، کیونکہ وہ میری خدمات کے بغیر بھی اپنا کام چلا سکتی تھی۔ مایوس تو بہت ہوا، لیکن اب میں خداوند تعالیٰ کا سچے دل سے شکر ادا کرتا ہوں کہ میری درخواستیں منظور نہ ہو سکیں۔ مجھے YMCA کی شبینہ جماعتوں کو پڑھانے کی جگہ مل گئی، یہاں ٹھوس نتائج دکھانے پڑتے ہیں، اور وہ بھی فوراً۔ یہ بھی عجیب آزمائش تھی۔ بڑی عمر کے لوگ میری جماعتوں میں اس لیے نہیں آتے تھے کہ انہیں کالج میں اعزاز پانے کی ہوس تھی یا وہ سماج میں کوئی بلند مقام پانے کے خواہاں تھے۔ وہ یہاں اپنی دشواریوں کا حل ڈھونڈنے آتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ اگر انہیں تجارتی کمیٹیوں کے اجلاس میں شرکت کرنی پڑے تو وہ کھڑے ہو کر بے دھڑک اپنے خیالات کا اظہار کر سکیں۔ سیلز مین کو اخلاقی جرأت کی ضرورت تھی تاکہ جب کبھی اسے کسی مغلوب الغضب مقروض سے تقاضے کی ضرورت پڑے
تو اسے پہلے اس کے مکان کا طواف کر کے اپنا دل مضبوط کرنے کی حاجت محسوس نہ ہو۔ اسے دم خم، جرت اور خود اعتمادی کی ضرورت تھی۔ بعض لوگوں کی خواہش تھی کہ وہ اپنی تجارت کو فروغ دے سکیں اور اپنی آمدنی میں اضافہ کر سکیں تاکہ ان کے اہل و عیال اطمینان اور آسودگی کی زندگی بسر کر سکیں۔ فیسیں بالاقساط ادا کی جاتی تھیں اور جو لوگ بددل ہو جاتے تھے وہ اسکول آنا چھوڑ دیتے تھے اور اقساط کی ادائیگی بند کر دیتے تھے۔ میری کوئی تنخواہ مقرر نہ تھی۔ فیسوں کی آمدنی کے تناسب سے معاوضہ ملتا تھا، اس لیے پیٹ پوجا کرنے کے لیے مجھے ٹھوس عملی نتائج دکھانے پڑتے تھے۔ اس زمانے میں میرا خیال تھا کہ اس سے تو میں سراسر خسارے میں رہتا ہوں، لیکن اب مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میری تربیت کا یہ زمانہ بے نظیر تھا۔ میرے ذمہ یہ خدمت لگائی گئی تھی کہ میں اپنے طلباء کے دلوں میں عزم اور ارادہ پیدا کروں، انہیں جوش اور امنگوں سے بھر دوں، ان کی مشکلات کو حل کرنے میں مدد دوں اور ان میں اتنی دلچسپی پیدا کر دوں کہ وہ اپنی تعلیم کا سلسلہ جاری رکھیں اور اسے توڑنے نہ پائیں۔ یہ کام بے حد ولولہ انگیز اور پرجوش تھا۔ مجھے اس سے پیار تھا، لیکن بسا اوقات خود مجھے بھی حیرت ہوا کرتی تھی کہ کاروباری لوگ اتنے تھوڑے عرصے میں کس طرح خود اعتمادی سیکھ لیتے ہیں اور ان میں سے اکثر چند ہی دنوں میں اپنی تنخواہوں میں اضافہ کرانے اور ترقیاں پانے میں کامیاب ہو جاتے تھے۔ طلباء کی جماعتیں میری توقعات سے کہیں بڑھ کر ترقی کر رہی تھیں اور تیسرے ہی سیشن میں YMCA، جو مجھے ایک رات کے $5 دینے پر بھی آمادہ نہیں تھا، اب منافع کے تناسب سے $30 روزانہ ادا کر رہا تھا۔ شروع میں میں فن تقریر میں ملکہ پیدا کرنے کے متعلق تعلیم دیا کرتا تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ مجھے خیال پیدا ہونے لگا کہ ان بڑی عمر کے لوگوں کو اس استعداد کی بھی ضرورت ہے کہ دوست کیسے بنائے جا سکتے ہیں اور دوسروں کو کیسے متاثر کیا جا سکتا ہے۔ لیکن انسانی تعلقات کے موضوع پر مجھے کوئی موضوع اور ڈھب کی کتاب دستیاب نہ ہو سکی، اس لیے مجھے خود کتاب لکھنی پڑی، لیکن اس کے لکھنے کا طریقہ نرالا تھا۔ میں نے اسے اپنے طلباء کے ذاتی تجربات کو احساس بنا کر لکھا اور یہی تجربات رفتہ رفتہ ایک مستقل تصنیف کی صورت اختیار کر گئے۔ میں نے اس کتاب کا نام دوست بنانے اور دوسروں کو متاثر کرنے کے طریقے، ہاؤ ٹو ون فرینڈز اینڈ انفلوئنس پیپل رکھا۔ چونکہ یہ کتاب زیادہ تر میں نے اپنے بالغ طلباء کی جماعتوں کے لیے لکھی تھی، پھر میرا یہ بھی خیال تھا کہ جس طرح میری دوسری 4 کتابوں کا عام لوگوں نے نام بھی نہیں سنا، یہ بھی ایسی ہی غیر مقبول رہے گی اور زیادہ تعداد میں نہیں بک سکے گی۔ لیکن توقعات کے برعکس یہ کتاب دڑا دڑ بکنے لگی اور آج غالباً میرے سوا کوئی بھی ایسا مصنف نہیں ہوگا جسے اپنی کتابوں کی کثرت اشاعت پر تعجب ہوتا ہوگا۔ امتداد زمانہ کے ساتھ ساتھ مجھے یہ بھی محسوس ہوا کہ بالغوں کے نزدیک ان کے افکار اور پریشانیوں کا مسئلہ اہم ترین ہے۔ ہمارے طلباء میں بیشتر تعداد تجارت پیشہ لوگوں کی تھی۔ ان میں منتظم، کارکن، سیلز مین، انجینئر، محاسب وغیرہ سبھی قسم کے آدمی تھے، اور ان میں زیادہ تعداد ان لوگوں کی تھی جو کسی نہ کسی طرح کی ذہنی مشکلات کے ستائے ہوئے تھے۔ پھر خانہ دار خواتین تھیں، ان کی اپنی الگ مشکلات اور پریشانیاں تھیں۔ ان سب کے لیے ایک ایسی کتاب کی ضرورت تھی جس کی مدد سے وہ اپنے تفکرات اور ذہنی مشکلات سے چھٹکارا حاصل کر سکیں۔ میں نے جگہ جگہ اس کتاب کی تلاش کی۔ نیو یارک کے 5th ایونیو، 42nd اسٹریٹ کے مشہور کتب خانے میں جا کر ڈھونڈا۔ اتنے تردد اور دوڑ دھوپ کے باوجود مجھے صرف 22 کتابیں ایسی ملیں جن میں پریشانیوں، افکار کے مسائل اٹھائے گئے تھے۔ لیکن مجھے یہ دیکھ کر سخت تعجب ہوا کہ وہاں کیڑوں مکوڑوں پر 189 کتابیں تھیں، یعنی کیڑے مکوڑوں پر لکھی گئی کتابوں کی تعداد فکر و پریشانی کی کتابوں سے 9 گنا زیادہ تھی۔ کیا یہ افسوس کا مقام نہیں؟ پریشانیاں اور افکار انسان کو گھن کی طرح کھائے جاتے ہیں، اور ان سے چھٹکارا حاصل کرنا انسانی زندگی کا اہم ترین مسئلہ ہے۔
اس لیے آپ کو مجھ سے اتفاق ہوگا کہ اس اہم ترین مسئلے سے نپٹنے کے لیے ہر کالج اور سکول میں تعلیم کا معقول انتظام ہونا چاہیے کہ وہ فکر و پریشانی سے کیسے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ غالباً یہی وجہ ہے کہ ڈیوڈ سی بری نے اپنی کتاب ہاؤ ٹو وری سکسیسفلی میں لکھا ہے کہ سن بلوغت کو پہنچ کر دنیاوی تجربات سے نبٹنے کی ہم میں اتنی ہی اہلیت ہوتی ہے جتنی کہ کرم کتابی میں بیلے رقص کرنے کی۔ نتیجہ، ہمارے ہسپتالوں اور شفاخانوں میں نصف سے زیادہ بستر اعصابی اور جذباتی بیماریوں کے مریضوں سے گرے نظر آتے ہیں۔ میں نے فکر و پریشانی پر 22 کی 22 کتابیں پڑھ ڈالیں اور ان کے علاوہ اس موضوع کے متعلق جو کتاب مجھے ملی میں نے وہ بھی خرید لی، لیکن ان میں ایک بھی ایسی نہ تھی جو میرے کسی کام آ سکتی یا بالغوں کی رہنمائی کر سکتی۔ چنانچہ ہمت کر کے میں نے خود ہی ایک کتاب لکھنے کا فیصلہ کر لیا۔ میں نے آج سے 7 سال قبل اس کتاب کو لکھنا شروع کیا تھا۔ اس دوران میں نے تمام ادوار کے فلسفیوں، ان کی تصانیف کا مطالعہ کیا جن میں فکر و پریشانی کا ذکر تھا۔ حکیم کنفیوشس سے لے کر مسٹر چرچل تک ہزاروں معاشیر عالم کے سوانح حیات پڑھنے اور زندگی کی مختلف شاہراہوں پر جو ممتاز ہستیاں نظر آئیں، مثلا جیک ڈیمسی، جنرل عمر بریڈلے، جنرل مارک کلارک، ہنری فورڈ، ایلینور روزویلٹ، ڈورتھی ڈکسن وغیرہ، ان سے ملاقاتیں کی، مگر یہ سب فروغی باتیں ہیں۔ میں نے اس کے علاوہ ایک کام اور کیا جو مطالعے اور ملاقاتوں سے بھی زیادہ اہم تھا، یعنی اپنی تعلیمی جماعتوں میں جو بالغوں کی بجائے خود ایک دارالتجربہ لیبارٹری تھی، مسلسل 5 سال تک فکر و پریشانی پر حاوی ہونے کے تجربات کیے۔ میرا خیال ہے کہ یہ لیبارٹری دنیا بھر میں اپنی قسم کی پہلی اور واحد چیز تھی۔ یہاں کام کرنے کا یہ طریقہ تھا کہ طلباء کو افکار و ترددات دور کرنے کے طریقے اور اصول بتا دیے جاتے اور انہیں پر عمل کرنے کی ہدایت کر دی جاتی۔ پھر جو نتائج برآمد ہوتے انہیں کلاس کے سامنے پڑھ کر سنا دیا جاتا۔ یہی نہیں بلکہ خود طلباء کو اپنے طور پر جو باتیں معلوم ہوتی وہ بھی بیان کی جاتی اور اس طرح ایک دوسرے کی معلومات میں اضافہ ہوتا رہتا۔ ان تجربات کی بنا پر میرا یہ دعویٰ بے جا نہ ہوگا کہ دنیا میں فکر و پریشانی کے توڑ کے متعلق کسی نے اتنی باتیں نہیں سنی ہوں گی جتنی کہ میں نے سنی ہیں۔ پھر میں نے اس موضوع پر سینکڑوں تحریریں پڑھی ہیں جو امریکہ اور کینیڈا کے 170 شہروں میں ہماری جماعتوں میں پڑھی گئیں اور ان پر لوگوں نے انعام بھی حاصل کیے۔ غرض یہ کتاب محض ہوائی خیالات اور گڑی گڑائی باتوں کا مجموعہ نہیں اور نہ افکار و ترددات رفع کرنے کے طریقوں اور اصولوں پر دقانوسی نسا کا دفتر ہے۔ اس کے برعکس میں نے اس کتاب میں جیتے جاگتے انسانوں کی مختصر مگر جامع اور معتبر شہادتیں جمع کی ہیں، جس سے معلوم ہوگا کہ ہزاروں بالغ افراد نے اپنی پریشانیوں اور فکروں سے کیسے چھٹکارا حاصل کیا۔ ایک بات قطعی وثوق سے کہی جا سکتی ہے کہ یہ کتاب عملی اعتبار سے مفید اور کارآمد ثابت ہوگی۔ آپ اسے پڑھ کر یقیناً تھوڑے بہت ضرور متاثر ہوں گے۔ مجھے یہ لکھتے ہوئے بڑی مسرت ہو رہی ہے کہ اس کتاب میں کسی فرضی شخص کا ذکر نہیں کیا گیا اور نہ کسی ایسے فرد کا حوالہ دیا گیا ہے جس کی آپ شناخت نہ کر سکیں۔ کتاب میں سب لوگوں کے پورے نام اور پتے درج کر دیے گئے ہیں۔ صرف چند نام ایسے ہیں جو بعض مجبوریوں کی وجہ سے ظاہر نہیں کیے جا سکتے۔ اس میں شروع سے لے کر آخر تک حقائق جمع کر دیے گئے ہیں اور ان کی تائیدی شہادت کے لیے تحریری دستاویزات موجود ہیں جن کی صحت اور راستگی کی پوری ذمہ داری لی جا سکتی ہے کیونکہ وہ سب کی سب مصدقہ ہیں۔ فرانس کے مشہور شاعر، ادیب، نقاد اور فلسفی پال ویلیری کا قول ہے کہ کامیاب آزمودہ نسخوں کا نام سائنس ہے۔ یہ کتاب بھی فکر و پریشانی سے نجات پانے کے کامیاب اور آزمودہ نسخوں کا مجموعہ ہے۔ تاہم ایک بات کی وضاحت بے حد ضروری ہے کہ اس کتاب میں آپ کو کوئی نئی چیز نہیں ملے گی، لیکن ایسی باتیں ضرور ملیں گی جن پر کوئی عمل نہیں کرتا
جب تغافل اور سہل انگاری کی یہ حالت ہو تو پھر نئی باتیں دریافت کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ ہم پہلے ہی کافی کچھ جانتے ہیں کہ مکمل اور بھرپور زندگی کیسے بسر کی جا سکتی ہے۔ ہم دنیا جہاں کی باتیں پڑھ اور سن چکے ہیں۔ گلا ناواقفیت اور لا علمی کا نہیں، بلکہ اس بات کا ہے کہ عمل نہیں۔ اس کتاب میں قدیم اور بنیادی حقائق ہی کو مؤثر اور دلکش انداز سے اثر نو بیان کر دیا گیا ہے اور مثالوں کے ذریعے ان کی وضاحت کر دی گئی ہے۔ کوشش یہی کی گئی ہے کہ پرانی باتوں میں نیا رنگ پیدا ہو جائے، باسی پھول تازہ خوشبو دینے لگیں اور بنیادی حقائق کی عظمت اور سربلندی پھر سے ابھر آئے، تاکہ آپ کے دلوں میں کام کرنے کی خواہش پیدا ہو، آپ کے سینے امنگوں سے بھر جائیں اور آپ فوراً عمل کرنے پر آمادہ ہو جائیں۔ مجھے یقین ہے کہ آپ اس کتاب کو اس لیے نہیں خریدیں گے کہ آپ اس کے مطالعہ سے یہ معلوم کر سکیں کہ یہ کیسے لکھی گئی تھی، بلکہ آپ تو عمل اور حرکت کے متلاشی ہیں۔ بہت خوب، ہمت کر کے اس کتاب کے پہلے 5 باب پڑھ جائیے۔ اگر انہیں پڑھنے کے بعد بھی آپ کو اپنے اندر ایک نئی قوت کا احساس نہ ہو جس سے آپ اپنے افکار اور ترددات پر غالب آ سکیں اور آپ کے دل میں نئی زندگی کی امنگ نہ بھر جائے اور سینہ آتش زوزاں سے لبریز نہ ہو جائے، تو اسے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیجئے، کسی کباڑیے کی دکان پر دے آئیے۔ یہ کتاب آپ کے کام کی نہیں۔ ڈیل کارنیگی۔